بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت لقمان ایک شخص کے غلام ہوئے۔ وہ شخص آپ کو بیچنے کے لیے بازار لایا۔ جب بھی کوئی شخص آپ کو خریدنے کے لیے آتا تو آپ اس شخص سے پوچھتے کہ مجھے کس کام کے لیے خریدنا چاہتے ہیں۔ ہر کوئی اپنا مقصد بیان کرتا، جسے ہی وہ آپ کو اپنا مقصد بیان کرتے آپ سے کہتے اس کام کے لیے لے جانا چاہتا ہوں، غلام بنانا چاہتا ہوں، آپ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کہتے تم مجھے نہ خریدو تو بہتر ہے۔ آپ ایسے غلام تھے جس پر کسی آقا کی زبردستی نہیں چل سکتی تھی، مگر آپ اپنی مرضی سے ایسے شخص کے ساتھ جانا چاہتے تھے جو آپ کو صحیح مقصد کے لیے لے جانا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کو خریدنے کے لیے آیا تو آپ نے سب سے پہلے پوچھا کہ مجھ سے کیا کام لوگے، کس مقصد کے لیے مجھے خریدنے آئے ہو؟ تو اس شخص نے کہا میں آپ کو اپنے گھر کا چوکیدار بناؤں گا۔ آپ نے اس سے زیادہ سوال نہیں کیے اور نہ ہی اس سے زیادہ بات کی۔ آپ سمجھ گئے کہ اس شخص کا کیا مقصد ہے۔ آپ نے اس سے کہا ٹھیک ہے، مجھے خرید لو، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ آپ کو خرید کر گھر لے گیا۔ جس گھر میں رہتا تھا وہاں پر اس کے ساتھ اس کی 3 بیٹیاں بھی رہتی تھیں، جو کہ بہت گناہگار تھیں، یعنی غلط کاموں میں مبتلا تھیں، فحاشہ تھیں اور اپنے باپ کا کہنا بالکل سنتی ہی نہیں تھیں۔ ان کے باپ کو ان پر شک ہوا کہ میری پیٹھ پیچھے یہ غلط کام کرتی ہیں، حرام کام کرتی ہیں، تو مجھے ان کی نگرانی کے لیے کسی چوکیدار کو رکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ خود زمینوں کا کام کرتا تھا اور صبح سویرے کھیتوں میں چلا جاتا تھا، اور اس کی بیٹیاں اس کے جانے کے بعد یہ برائی کا کام کرتی تھیں۔ اس لیے آپ کو ان کی نگرانی کے لیے گھر کے باہر بٹھانے کے لیے خریدا تھا۔ ایک دن وہ شخص کھیتوں میں جانے سے پہلے آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہا گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں اور میں نے ضرورت کی تمام چیزیں انہیں دے رکھی ہیں، یعنی کہ کھانے پینے کا سارا سامان ان کے پاس موجود ہے، کسی قسم کی بھی کام کے لیے انہیں باہر نہیں جانا پڑے گا۔ اگر میری بیٹیاں آپ سے دروازہ کھولنے کے لیے کہیں تو آپ نے دروازہ ہرگز نہیں کھولنا۔ اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ آپ باہر بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد لڑکیوں نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا جلدی سے دروازہ کھولیں۔ لڑکیوں کے بہت اصرار پر بھی آپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ آخر لڑکیوں نے پتھر مار مار کر آپ کو زخمی کر دیا۔ آپ کے سر سے خون بہنے لگا۔ آپ نے سارا خون صاف کر دیا اور شام تک دروازے پر بیٹھے رہے، لیکن دروازہ بالکل نہیں کھولا۔ جب شام کو مالک گھر واپس آیا تو آپ نے اسے بھی کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی شکایت کی۔ دوسرے دن لڑکیوں نے پھر دروازہ کھلوانا چاہا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ لڑکیوں نے دوبارہ وہی عمل دہرایا، آپ کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ آپ کے سر پر پتھر لگا اور خون بہنے لگا۔ آپ نے دوبارہ خون کو صاف کیا۔ آپ نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ مالک کو پتہ نہ چلے کہ اس کی بیٹیوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور شام تک دروازے پر اسی طرح بیٹھے رہے۔ جب مالک گھر واپس آیا تو اسے کوئی بات نہ بتائی، اور اس کا باپ روز پوچھتا تھا کہ بیٹیاں باہر نکلتی ہیں؟ تو آپ کہتے تھے نہیں نکلتی، اور نہ ہی کوئی زور زبردستی کی، وہ تو گھر میں ہی رہتی ہیں۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد تیسری لڑکی نے کہا اللہ کی قسم اس غلام کی کیا شان ہے، نہ ہی اس نے ہمارے باپ سے ہماری شکایت کی اور نہ ہی یہ کہا کہ ہم گھر سے باہر نکلنے کے لیے اس کو کہتی ہیں، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ ہم اس کو مارتی ہیں اور زخمی بھی کرتی ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اتنا اچھا بندہ ہے، اس کو دیکھ کر میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ سچ میں تو بہت نافرمان ہوں، یہ غلام تو بہت اطاعت گزار ہے، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، میں ابھی ضرور توبہ کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے توبہ کر لی۔ جب اس نے توبہ کی تو دوسری بہن نے دیکھا کہ میری بہن غلام کی وجہ سے توبہ کر رہی ہے، میری بہن کتنی اچھی ہے اور میں کتنی نافرمان ہوں، اب تک گناہوں میں مبتلا ہو کر غلط کام کرتی رہی، اب میں بھی توبہ کرتی ہوں، کیوں نہ اللہ کو راضی کر لوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے بھی توبہ کر لی۔
یہ دیکھ کر پہلی بہن نے کہا میری دونوں بہنوں اور اس غلام کی کیا شان ہے، یہ کتنے اچھے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے ان کو دیکھا دیکھی گناہوں سے توبہ کر لی۔ اس تینوں بیٹیوں کے باپ نے حضرت لقمان کو کیوں غلام بنانا چاہا، ان کو کیوں خرید کر چوکیدار بنایا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حضرت لقمان اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور ان کی صحبت سے ایک مکار اور فحشہ عورت بھی نیک بن سکتی ہے۔ ان کو یقین تھا کہ میری بیٹیاں مجھ سے نہیں سدھری، میری پیٹھ پیچھے گناہ کرتی ہیں، لیکن اس اللہ کے نیک بندے کی نظر سے یہ بدل جائیں گی۔ صرف کچھ دنوں میں جو ان کی بیٹیوں کا حال ہوا، اتنی نیک بن گئیں۔ حضرت لقمان آپ کی تاریخ اور آپ کے بعض نصیحتوں کا ذکر کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ ایسی کون سی چیز تھی جس نے ان تین فحاشہ بہنوں کو اللہ کی طرف گامزن کیا؟ حضرت لقمان فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں مختلف لوگوں کا علاج کیا، لیکن اس طویل عرصے میں نے دیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا ایسے کرنے سے آرام نہ ملے تو آپ مسکرائے اور بولے دوا کی مقدار بڑھا دو۔ تو دوستو آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ آخر میں وہی دعا، خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ حافظ۔